اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ کہف کے 5 بہت ہی مشکل الفاظ جن کو پڑھتے وقت اکثر لوگ مسٹیکس کرتے ہیں، ان کی کریکشن کریں گے، ان کو ٹھیک سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے سورہ کہف کی ہے آیت نمبر 88۔ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى۔ ادھر دیکھیے، یہاں پر آپ کو چھوٹا سا نون نظر آ رہا ہے، تو بہت سے لوگ یہاں پر آ کر رک جاتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ نون پتہ نہیں پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا اور کیسے پڑھا جائے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس نون کو کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی مسٹیک تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں جزاء الحسنہ، اس نون کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اس نون کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ یہ نون آیت کے درمیان میں ہے اور یہ لازمی پڑھا جائے گا۔ اور یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، یعنی جزاء کا حمزہ تک ہم نے پڑھنا ہے، اس کے بعد نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، حمزہ کو لام کے ساتھ نہیں ملانا۔ تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا، یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى۔ نیکسٹ ورڈ ہے میری سکرین پر آیت نمبر 90 میں، قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا۔ یہاں پر آپ دیکھیے قَوْمٍ لَّم، یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، من، یہاں جو تنوین ہے ادھر غنہ کرتے ہیں پھر لم پڑھتے ہیں، لیکن جب بھی تنوین کے بعد لام اور را آتا ہے یا نون اور ساکن کے بعد لام اور را آتا ہے، ہم کبھی بھی غنہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر صرف ادغام کرنا ہے، یعنی ملانا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ تو یہ پڑھا جائے گا قومل، مل، یہاں پر نون کی آواز کو بالکل ختم کرنا ہے اور میم کو لام کے ساتھ سختی سے ملانا ہے، غنہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ قوم لم، اور یہ والی جو میم ساکن ہے لم، یہاں پر بھی غنہ نہیں کرنا کیونکہ میم ساکن کے بعد نون آ گیا ہے، یہاں پر صرف اظہار شفوی ہوگا۔ اسی کے آگے آپ دیکھیے گا نجعل لہم، یہاں پر دیکھیں 2 لام اکٹھے آ گئے ہیں، تو ہم نے ایک لام کو چھوڑ دینا ہے۔ کون سی والے کو چھوڑیں گے؟ لام ساکن کو۔ ہم نے ساکن لام کو چھوڑ دینا ہے اور عین کو لام مشدد کے ساتھ سختی سے جوائنٹ کرنا ہے، نجعل لہم۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے 2 میم اکٹھے آ گئے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے، وہ بھی غنہ کر کے سختی سے، کیونکہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور میم ساکن کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا، یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ ورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 94۔ یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے ان یأجوج ومأجوج۔ یہاں پر اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، یا کے ساتھ الف کو پڑھتے ہیں، یاجوج وماجوج۔ تو یہاں پر دیکھیں یا کے ساتھ الف نہیں ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ والا الف جو ہے خالی نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کو جزم نظر آ رہی ہے نا، تو یہ حمزہ بن گیا ہے۔
جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے، اور حمزہ جب بھی ساکن ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. تو یہ یا جوجا نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا یا جوجا. اور نیکسٹ ورڈ بھی ایسے ہی وما جوجا، یہاں پر بھی حمزہ ہے، اس پر بھی ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. ان یأجوج ومأجوج. اوکے، کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ ورڈ کی طرف آ جائیے. نیکسٹ آیت ہے 95. قال ما مکنی، یہاں پر دو مشدد حروف اکٹھے ہیں اور یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں. اگر ایک مشدد پڑھتے ہیں تو دوسرا چھوٹ جاتا ہے، دوسرا پڑھتے ہیں تو پہلا والا چھوٹ جاتا ہے. کیا ہوتی ہے؟ یا تو ایسے پڑھتے ہیں مکنی، یا پھر پڑھ دیتے ہیں مکنی. تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں. اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ تو یہاں پر آپ نے بڑے دھیان سے اس کو پڑھنے ہیں. پہلے اس کی ہم سپیلنگ کرتے ہیں. میم کاف زبر مک، کاف نون زبر کن. یہاں پر نون مشدد ہے، اس کو ہم نے سختی سے بھی پڑھنا ہے اور پھر غنہ بھی کرنا ہے، کیونکہ نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے. تو یہ پڑھا جائے گا مکن، نون یا زیر نی. اور یہاں پر دیکھیے یائے مدہ ہے نون کے ساتھ، اسی لیے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھنا ہے. یہ پڑھا جائے گا قال ما مکنی. ٹھیک ہے. اور اسی آیت میں تھوڑا سا آگے چلیے، لکھا ہوا ہے ربی خیر فاعینونی. اور یہاں پر بھی دیکھیے بہت سی لوگوں کی مسٹیک یہ ہوتی ہے، وہ یہاں پر بھی الف ہی سمجھتے ہیں فاعینونی، یا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور فا کو صرف لمبا کر کے پڑھ دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ ایسے نہیں پڑھا جائے گا. فا زبر فا، حمزہ زبر آ، فا آ. یعنی یہاں پر الف نہیں ہے، حمزہ ہے، فا نہیں پڑھا جائے گا. فا اعینونی، یہاں پر عین کے ساتھ یائے مدہ ہے اور نون کے ساتھ واو مدہ ہے، پھر نون کے ساتھ یائے مدہ ہے. تو یہاں پر تینوں حروفوں کو لمبا کر کر کے پڑھنا ہے. میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا. خیر فاعینونی. ٹھیک ہو گیا؟ اور خیر یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے. اوکے جی. اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.